الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن حکیم کی آیت سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ 13 نمبر آیت۔ اللہ فرماتے ہیں کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کے عمل کو اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا ہار بنا کر۔ کل انسان الزمناہ، ہمیں فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے عمل کو قیامت کے دن ہر آدمی کے عمل کو طائرہ فی عنقہ، اس کے گردن میں لٹکا دیا جائے گا، گلے کا ہار بنا دیا جائے گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت کے دن اس لکھے ہوئے کو کتابیں یلقاہ منشورا نکالا جائے گا اور پھیلا دیا جائے گا تمام اولین آخرین کے سامنے، ہر ایک کے اعمال نامے کو لکھے ہوئے کو سامنے کر دیا جائے گا، پیش کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ماقبل کی آیت سمجھنا ضروری ہے۔ ماقبل کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو دونوں کو اپنی نشانیاں بنائے، اسی طرح دن کو بھی نشانی بنائے اور رات کو بھی نشانی بنائے۔ رات ہے اس کو دھندلا رکھا، دن ہے اس کو روشن رکھا۔ تو دن میں بھی نشانیاں ہیں، رات میں بھی نشانیاں ہیں۔ تو رات بھی تمہارے پاس، دن بھی تمہارے پاس۔ رات کے کام، عبادات، اللہ کے سامنے الہذاری کرنا، تہجد اور فجر تک آرام بھی کرنا اور عبادت کے لیے بھی خاص کرنا۔ رات میں کمائیوں کو منع کیا اور دن میں کہا کہ جیسے رات میں عبادت بھی تھی، آرام بھی تھا، دو کام تھے، اس طرح دن میں روزی کو بھی تلاش کرنا ہے اور عبادات ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں بھی پڑھنی ہے۔ تو دن میں بھی دو کام کر دیے اور رات میں بھی دو کام دے دیے۔ رات میں اللہ کے لیے کچھ وقت فارغ کرنے کا حکم دے دیا۔ فرض نماز تو کوئی نہیں، لیکن نفل نماز اور ساتھ ساتھ آرام۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات بنائی آرام کے لیے اور دن بنایا کام کے لیے۔ دن میں بھی دو کام دے دیے کہ کمائیاں بھی کریں اور عبادات کا بھی خیال رکھیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا دن بھی نشانی اور رات بھی نشانی۔ دن اور رات نعمتیں بنا کر پیش کر دیا، کاموں کو متعین کر دیا، مواقع فراہم کر دیے، دن اور رات کو تقسیم کر دیا۔ پھر فرمایا کہ ہم دن کے اعمال کو بھی اور رات کے اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں، کتابیں یلقاہ منشورا، ہم اس کو لکھ رہے ہیں، اپنے پاس محفوظ کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے لیے نہیں لکھا، یہ اللہ کے یہاں بھول چوک نہیں ہے، فرشتوں کے یہاں بھول چوک نہیں ہے، اللہ نے میرے آپ کے لیے لکھا ہے، اس لیے کہ ہم قیامت کے دن انکار کر دیں گے، اپنی ہی زندگی کے بارے میں انکار کر دیں گے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قیامت کے دن ہر آدمی کے اعمال کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، ہم لٹکا دیں گے اس کے گلے میں، طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کی گردن میں لٹکا دیں گے۔ تو عمل ہر آدمی کا اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوگا، گویا کہ عمل لازم اور ملزوم، جہاں یہ انسان ہوگا وہیں اس کا عمل ہوگا، جہاں اس کا عمل ہوگا وہیں انسان ہوگا، اور گلے میں لٹکائیں گے، اور گلے میں لٹکا ہوا ہوتا ہے تو سینے تک آیا ہوا ہوگا، ہر آدمی دوسرے کے عمل کو دیکھ رہا ہوگا۔ قرآن حکیم میں طائرہ فی عنقی کے لفظ استعمال کیے کہ گلے کا ہار بنا دیں گے۔ آپ نے کبھی کسی کو ہار پہنے ہوئے دیکھا ہے جو اس نے ہار پہنا ہوا بھی ہو، چھپایا ہوا بھی ہو؟ مرد ہو یا عورت، اگر اس نے ہار پہنا ہے تو وہ چھپانے کے لیے پہنا ہے، وہ دکھانے کے لیے پہنا ہے۔ تو وہ ایسے انداز سے کوشش کرتا یا کرتی ہے کہ وہی لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے
کیا پہنا ہوا ہے. اور یہ بیماری مستورات میں ذرا زیادہ اور مردوں میں ذرا کم، لیکن الحمدللہ ہوتی دونوں میں ہے. تو بھائی کیا پہنا ہوا ہے، لوگ دیکھیں صحیح، لوگوں کو پتہ چلے صحیح. ہاتھوں میں کچھ پہنا ہوا ہے، کلائی میں کچھ پہنا ہوا ہے، کانوں میں کچھ پہنا ہوا ہے، گلے میں کچھ پہنا ہوا ہے، مرد ہو یا عورت. تو ہمیشہ آدمی پہنتا دکھانے کے لیے. تو اس لیے اللہ نے بھی ہماری نفسیات کا خیال رکھا کہ ہمارے عمل کو اللہ پاک ہمارے گلے میں لٹکا دے گا. اور گلے میں جب لٹکا ہوا ہو، چاہے ہار ہو چاہے عمل ہو، تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر تو ہر آدمی ڈیزائن دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی قیمت کا اندازہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے نئے اور پرانے کا اندازہ کر رہا ہوتا ہے، اس کی چمک دمک کا اندازہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں گلے میں لٹکے ہونے سے از خود بغیر بتائے پتہ چل رہی ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں تم نے ہار لٹکائے گلوں میں، ہم قیامت کے دن عمل کا ہار لٹکا دیں گے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، لازم ہے ہر آدمی کے لیے اس کے عمل کو اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا. اس کے گلے میں لٹکا، اب جیسا بھی عمل ہو، اچھا ہو برا ہو. یہ ہے قرآن حکیم کی آیت، یہ ہے قرآن حکیم کی آیت، یہ ہے قرآن حکیم کی آیت. ہم اپنے معاشرے کو، اپنے معاشرے میں، اپنے معاشرے سے چیزوں کو جوڑنا شروع کریں. اگر ایک آدمی بہت نیک ہے اور اس کا کوئی اچھا عمل بھی ہے تو لوگ قبول کر لیتے ہیں. آدمی اچھا نہیں ہے اور کوئی بہت نیک عمل اس کے پاس ہو تو آدمی شبے میں پڑ جاتا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ابھی اگلی مثال سے سمجھ میں آ جائے گی. آدمی بہت غریب مسکین ہے، فقیر آدمی ہے، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، پہننے کو نہیں، لیکن اس نے ایک کوئی ہیرے کی گھڑی پہنی ہوئی ہے اور 24 یا 22 کیرٹ کی گھڑی اور اس کی پوری چین، آدھا پاؤ تو اس کی چین کا. تو غریب مسکین آدمی جس کے پاس کھانے پینے کو نہیں، تو آدمی کہتا ہے بھائی کہاں سے آ گیا یہ؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی غریب اور چیز بہت اچھی موجود ہے. تو ایسے ہی ہر عمل اگر اچھا ہوگا یا برا ہوگا تو آدمی پوچھے گا بھائی یہ عمل فلاں آدمی کا، بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، گلے میں لٹکا ہوگا نا، نظر آ رہا ہوگا. جیسے ہار کی قیمت نیا اور پرانا، سونے کا ہے چاندی کا ہے، آرٹیفیشل ہے، اصلی ہے جعلی ہے، دکھانے کو پہنا ہوا ہے، ضرورت کے مطابق ہے اور ضرورت سے زیادہ ہے، ضرورت سے زیادہ ہے. ہم میں سے ہر آدمی کا اللہ پاک بار بار توفیق دے حرمین جانے کی، بار بار سفر کو اللہ پاک قبول کرے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے ہاں کراچی میں، پاکستان میں، جہاں پر سینیٹری کی دکانیں ہوتی ہیں، لوہے لنگڑ کی دکانیں ہوتی ہیں، میٹل ورک کا سامان ملتا ہے، ہارڈ ویئر کا سامان ملتا ہے، تو اس نے بکرے باندھنے کی زنجیر بھی ساتھ لٹکائی بھی ہوتی ہے. یہ پتلی، یہ موٹی، یہ بھاری، یہ بھینس کو باندھنے کی، یہ گھوڑے کو باندھنے کی، یہ چھوٹی سی زنجیر، بڑی زنجیر. بالکل اسی طرح مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں اس طرح کی چینیں جیولرز کی دکان پر سونے کی ٹنگی ہوئی ہیں، جن کا وزن پاؤ بھی ہو سکتا ہے، آدھا کلو بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی یہ لٹکی بھی تو ہیں، بکتی بھی ہیں؟ کہا یہ عرب عورتوں کا ذوق ہے، یہ پاؤ آدھا کلو اور 1 کلو کی چین پہنتی ہے، اور وہ اتنی لمبی ہوتی ہے کہ پیٹ تک آ رہی ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ اربوں روپے کا، کروڑوں روپے کا سونا یوں ہی بنا کے لٹکانے کے لیے تھوڑی کوئی، وہ خالی تشہیر کے لیے تھوڑی ہے. بکتا ہے، دکھتا ہے تو بکتا ہے، پھر لوگ خریدتے ہیں. تو وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں عقل حیران ہوتی ہے کہ کون خریدتا ہوگا. یہ 1 پاؤ، 1.5 پاؤ، آدھا کلو کی زنجیر، چین، یہ کسی انسان کے گلے میں ڈالیں گے؟ لیکن لیتے ہیں لوگ. خریدار ہیں. اگر خریدار نہ ہو تو کیا خیال ہے لوگ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے رکھیں گے؟ خریدار ہیں وہاں پہ. اتنی بڑی بڑی زنجیریں، چینیں پہننے کا رواج ہے. تو اللہ کی شان، دنیا میں بھی اسی طرح
جس کو اللہ نے ہوت کے سودے ہیں، مٹھی مضبوط ہے تو یہ سارے شوق پورے کر رہا ہے ابھی. تو جب غریب آدمی ہو اور اس نے ایک پاؤں کی چین لٹکائی ہوئی ہو تو لوگ پوچھیں کیا ہے یہ. ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ہر آدمی کا اچھا اور برا یوں سامنے لٹکا ہوا ہوگا، بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. کہا یہ عمل کیا اس آدمی نے، تو بس لا حول ولا قوت، یہ عمل ایسا عمل. ما قبل کی آیت میں وَجْعَلْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجْعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ، دن اور رات کو ہم نے روشنی بنایا. تو دن اور رات کے اعمال یہاں لکھے ہوئے ہوں گے. اور قربان جائیے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب اللہ فرمائیں گے نا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھو، تو اعمال نامہ فارسی میں لکھا ہوا ہوگا. کس زبان میں؟ عربی میں لکھا ہوگا. میں نے تو ساری زندگی کبھی عربی سنی پڑھی نہیں، دیکھی نہیں، مجھے معلوم نہیں. لیکن اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ عربی پڑھنے کی طاقت دے دے گا. ہر آدمی کو عربی پڑھنے کی طاقت ہے. جب قیامت کے دن اور اس سے پہلے قبر میں پوچھا جائے گا من ربو کا، ہمیں تو عربی نہیں آتی لیکن یہ عربی کا لفظ ہے، تو آدمی جواب دے گا. ما دینو کا، تو آدمی جواب دے گا. تو عربی سمجھے گا، جواب بھی دے گا. اور قیامت کے دن وہ سب کے اعمال نامے عربی میں لکھے ہوں گے تو آدمی دیکھے گا اور پڑھے گا. بالکل اسی طرح یہاں جو عربی میں لکھا ہوا ہوگا ہر آدمی پڑھ رہا ہوگا. اپنا اعمال نامہ تو نہیں، دوسروں کے اعمال نامے بھی عربی میں پڑھ رہا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، ہر انسان کے لیے اس کے عمل کو ہم نے لازم کر دیا. طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کے گلے میں اللہ لٹکا دے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر ہم اسے قیامت کے دن کھولیں گے، نکالیں گے. کتابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہر آدمی کا اعمال نامہ یوں کھول دیں گے، ہر اعمال نامہ یوں کھول دیں گے اور فرمائیں گے اقرأ کتابک، پڑھو بھائی. تو ہر آدمی اپنے اعمال نامے خود پڑھ رہا ہوگا. ہر آدمی اپنے اعمال، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اپنی زبان سے پڑھ رہا ہوگا. میں نے اندھیرے میں یوں کیا، اجتماعی یوں کیا، اور بھائی یہ خیانت کی، یہ گناہ کیا، یہ نافرمانی کی، یہ بد نظری کی، یہ غیبت. آدمی خود پڑھ رہا ہوگا. اللہ فرما رہے اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ اپنا. اس لیے کہ آدمی ایک تو جلدی سے مانتا نہیں ہے نا، اپنے گناہ کو جلدی سے قبول نہیں کرتا. اور اللہ کی شان اپنا اعمال نامہ خود پڑھ رہا ہوگا. اقرأ کتابک کا، اے بندے پڑھ اپنا اعمال نامہ. بس ایک بات عرض کر کے مضمون کو سمیٹتے ہیں، اس لیے کہ مضمون تفصیلی ہے، اگلی آیات بھی. تو اللہ پاک جو اعمال نامہ یوں کھول دیں گے سب کے ساتھ، ہر آدمی کا عمل نامہ یوں کھلا ہوا ہوگا، پڑھو بھائی. اور ہر سے کہیں گے خود پڑھو بھائی. ایک صاحب کے کئی بہت پرانے ملازم تھے، پرانے خاندانی ملازم. پہلے اس کا باپ تھا، پھر اس کے بچے آ گئے، پھر اس کے پوتے آ گئے، خاندانی تو اعتماد ہوتا ہے. تو ایک دفعہ مالک نے کہا فلاں 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 فلاں، یہ تم بہت پرانے جدی پشتے ملازم ہو، اگر تم نے کبھی بھی میرے خلاف کبھی بھی، اسے کچھ اندازہ ہوا گڑبڑ ہو گئی، کچھ اندر کچھ بغاوت کی بو آ رہی تھی اسے سب کو بلایا، سارے آ گئے کہ بھئی شاید کچھ انعام اعزاز اکرام ملے گا. کبھی اگر میرے خلاف کبھی بھی تم نے کوئی بغاوت کی ہو، کوئی بری بات کہی ہو، کوئی میرے خلاف کوئی چیز کچھ بھی کیا ہو، کہیں خیانت کی ہو، تو مجھے بتا دو، میں سب معاف کر دوں گا، میں سب معاف کر دوں. تو لوگوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ بدگمانی کر رہے ہیں. پر میرا تو دادا، اور بھائی میرا تو تایا، میرا تو چاچا، میرا تو ماما آپ کے پاس ملازم تھا، ہماری تو تیسری پیڑھی کام کر رہی ہے آپ کے پاس، کیسی باتیں. کہا نہیں پھر اگر کوئی انسان ہے اگر ہو جاتا. تو اس نے مالک نے بہت ہلکا لیا اسے، بہت لائٹلی. کبھی اگر کوئی بات ہو، کوئی بغاوت ہو، کچھ ہو تو بتا دو. کہا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا. تو اس نے سب کو اطمینان دلایا کہ کوئی بات ایسی ہو تو بتا دو، کوئی مسئلہ نہیں. تو سب نے انکار کر دیا. پھر اس نے لکھی ہوئی چیزیں سب کے آگے کر دی. تو کسی کے پرسے میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی اس نے مال فلاں جگہ رکھا ہوا ہے، اگر میرا حصہ کچھ بن جائے تو پھر میں تجھے بتا دوں. کسی کے اعمال نامے میں اور کسی کے پیپر میں لکھا ہوا تھا اس کا بیٹا ابھی ملک سے باہر گیا ہوا تھا پڑھنے، واپس آ رہا ہے اور 4 پیسے بنا کے لا رہا ہے، اگر تو کہے اور میرا کچھ حصہ ہو تو میں اس کے آنے کا ٹائم بتا دوں. تو اس کے پاس تجوری میں اتنا سونا ہے. کسی کے کاغذ میں لکھا ہوا تھا کہ بھئی میرا جی چاہتا ہے اگر مجھے اللہ طاقت دے اس کا گلا دبا دوں، ایسا ظالم آدمی ہے، اس کو ذبح کرنا کچھ ہو سکتا ہے. اگر
اگر ایسا ہو کہ کسی کے سامنے ایسا اعمال نامہ کھل جائے کہ جس مالک کا کھا رہا ہے، اور وہ پہلے ایک دفعہ بلائے سب کو کہ بھئی میں معاف کر دوں گا، بتاؤ اگر کوئی گڑبڑ ہے تو بتاؤ، تو کوئی نہ مانے، اور پھر جب وہ سب کا کچا چٹا دکھا دے تو کیا خیال ہے کہ پھر وہ معافی کے قابل ہیں؟ وہ ملازمین معافی کے، وہی ابھی تو تمہیں کہا تھا کہ بھئی اگر کچھ 19-20 ہو چھوڑ معاف کر دوں گا، درگزر کر دیں گے، مگر نہیں ایسا نہیں، کیسی بات ہے؟ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ بھئی کسی کو تھوڑی پتہ ہے، پرانی باتیں ہو گئی، اگر پتہ ہوتا تو اتنے عرصے سے ہم یہاں تھوڑی رہ رہے ہوتے، ہم نے اس کے خلاف قتل کی سازش بنائی، کامیاب نہیں ہوئی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، بات ختم ہو گئی۔ ہم نے ڈاکہ ڈالنے کے لیے باہر کے لوگوں کو تیار کیا کہ ہم تمہیں ایکسس دیں گے، اندر آ جانا، تو حویلی میں تم اندر آ جانا، ہم نے اس کے بچے کے لیے، ہم نے اس کے سونے کے لیے، مال پر، مویشی پر، بہت ساری چیزوں پر، لیکن یہ کہ بات قابو میں نہیں آئی، کسی کو کیا پتہ، پرانی، کوئی 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال، کوئی میرے باپ کے زمانے کی، کوئی میرے دادا کے زمانے کی پرانی ہسٹریاں چل رہی ہیں، سب کو بلا کر اس سے پوچھا اور سب نے انکار کر دیا۔ پھر ایسے لوگ معافی کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ گناہگار معافی کا قابل ہوتا ہے، باغی معافی، پوری دنیا کا اصول و ضابطہ یہ ہے کہ جو باغی اسے ذبح کر دو، جو فرنٹ پر آ جائے نا وہ اس طرح اسے ذبح کر دو، اور جو کہ جی غلطی ہو گئی کم آؤ جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم سب ایسے باغی بن کر حاضر ہو گئے، اے میرے بندے تم نے کچھ کیا؟ اللہ بھی ہم نے کیا کیا؟ ہمیں تو تسبیح اڑنے سے فرصت نہیں تھی، اللہ بھی ہمیں تو یاد ہی نہیں تہجد کب چھوٹی ہماری، اللہ ہمیں تو یاد نہیں کبھی ہم نے غیبت کی ہو، نہ گناہ کیا ہوتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں گناہ کیا ہوتا ہے۔ اے میرے بندے اگر کوئی ایسی چیز ہے تو قیامت میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ سے بھڑ جائیں گے، نہ اللہ ہم نے نہیں کیا، پھر اللہ پاک کھولے گا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا۔ آج کے اس مضمون درس اور آیت مبارکہ سے متعلق جو مرکزی خیال ہے وہ یہ کہ وہ کتنا کریم رب ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ نے ہمیں آج بتا دیا کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم کہ اللہ نے کچھ کیا نہیں، کہا میں جب پکڑ لوں گا نا پھر نہیں چھوڑوں گا، تو اللہ نے آج موقع دیا، ہم سب کو موقع دیا ہے کہ اللہ میں بہت کچھ ہوا ہے، اللہ میں بہت کچھ نہیں، سب کچھ ہو گیا، سارے گناہ ہو گئے، ساری نافرمانیاں ہو گئیں، ساری حکم عدولیاں ہو گئی، ساری خواہشات، سب کچھ کر لیا ہم نے، اللہ پھر بھی تیری توفیق ہے نماز پڑھنے آتے ہیں، پھر بھی تیری توفیق تو اپنے گھر میں بلا لیتا ہے۔ کوئی آدمی کسی گھر کا باغی ہو اور گھر کا مالک اسے بلا رہا ہو، اس سے بڑا رحیم اور کریم رب کون ہوگا؟ ہم روزانہ بغاوت کر رہے ہیں، روزانہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، اللہ لکھ رہا ہے، اللہ کس کے لیے؟ آپ نے اپنے لیے کہا نہیں، تمہارے لیے لکھ رہا ہوں، اس لیے کہ تم آج کر رہے ہو اور کل کو انکار کرو گے، آج تم کر رہے ہو کل کو انکار کرو، جس دن تم انکار کرو گے اس دن میں پھر تمہارے لیے پھر کوئی راستہ بناؤ، اس لیے کہ میں کریم رب ہوں، میں رحیم رب ہوں۔ تو قیامت کے دن ایک آدمی جب نہیں مانے گا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے کہیں گے کہ بھئی ہم تجھے تیرا اعمال نامہ دکھاتے ہیں، اعمال نامہ دکھائیں گے تو پھر وہ مان لے گا کہ اللہ میں نے گناہ کیا، تو ایسا کیوں کیا، تو جھوٹ کیوں بولا تو نے؟ اللہ میں تیرا خوف تھا، اچھا میرا خوف تھا، کہ اللہ تیرا خوف تھا، اس لیے کہ اگر میں اقرار کرتا تو میری زیادہ پٹائی ہوتی، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے اچھا جا، تیری اس نیکی پر کہ تجھے ہمارا خوف تو تھا، تجھے یہ معلوم تو تھا کہ تیرا کوئی رب ہے، اس پر تیرے کتنے گناہ ہیں؟ تیرے اللہ لاکھوں گناہ ہیں، رجسٹر کے رجسٹر بھرے پڑے ہیں، کتابوں کی کتابیں رجسٹر کے رجسٹر بھرے۔ تو کہا اچھا ہم تجھے ہر ایک گناہ پر ایک نیکی دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تیری یہ بات پسند آئی کہ تجھے ہمارا خوف تھا، ہم تجھے ہر گناہ پر ایک نیکی بھی دے رہے ہیں، گناہ تو معاف کیے ایک، یہ 19ویں سپارے کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پھر اللہ پاک اس کے گناہ کی جگہ ایک ایک نیکی دے دے گا۔ تو کہے گا اللہ میاں یہ نیکی گناہ پر نیکی، کہ نہیں گناہ پہ نیکی نہیں،
گناہ پہ نیکی نہیں. تو نے مجھ سے کہا کہ اللہ مجھے تیرا خوف تھا, مجھے تجھ سے ڈر تھا کہ اگر میں نے سب کے سامنے اقرار کر لیا تو میرا بنے گا کیا, مجھے ڈر تھا. اللہ نے فرمایا تجھے یہاں میرا ڈر تھا, دنیا میں ڈر نہ تھا کوئی بات نہیں, تو نے گناہ کیا, لیکن تجھے میرا یہاں ڈر تھا اس لیے تجھے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دے رہا ہوں. تو پھر جب یہ دیکھے گا ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی, تو اللہ سے کہے گا اللہ میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. اللہ بولو, اللہ میں تو نے بہت سارے گناہ سے میرے لکھے ہی نہیں تھے, اس لیے کہ جب نیکیاں ملنے لگی گناہوں پر تو اللہ میں بہت سے تو نے لکھے ہی نہیں تھے, وہ تو لکھتا. اے میرے بندے وہ کیوں لکھتا؟ کہا اس لیے کہ اب گناہ پہ بھی تو مل رہا ہے نا. تو پھر پہلے مان نہیں رہا تھا, پھر یہ خود بتائے گا کہ اللہ میں میرا یہ گناہ تھا تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے, اس میں یہ گناہ لکھا ہوا, میں اتنے گناہ کے لکھے نہیں تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کیونکہ تیرے نیک اعمال بھی تھے, ان کے ساتھ ساتھ وہ گناہ دنیا میں معاف بھی ہو رہے تھے. تو نے کسی سے السلام علیکم کہا, میں نے بہت سارے گناہ معاف کر دیے, صغیرہ گناہ. تو نے کسی کی بھلائی چاہی, خیر خواہی چاہی, وضو خانے میں آیا, دیکھا کوئی بزرگ آدمی کہ جی پہلے آپ وضو کر لیں. یہاں تک کہ بہت ساری نیکیاں, بہت سارے لوگوں کی مغفرت اس پر ہوگی. میں صرف آپ کو حدیث مبارکہ کا مفہوم بتا رہا ہوں, راحت پہنچانا. راحت پہنچانے پر اللہ مغفرت فرما دے گا. ایک آدمی واش روم کی لائن میں کھڑا ہے, دیکھا یہ ذرا بوڑھا آدمی ہے, بزرگ آدمی ہے, دیر میں تو آیا, کہا پہلے آپ چلے جائیں. کیا اس نے کیا کہ اس نے کون سی ایک چیز نیکی کی کہ بھئی اس آدمی نے قضا حاجت کے لیے اسے پہلے موقع دے دیا, اس نے مسلمان کو راحت پہنچائی, اس کے اندر سے ایک دعا نکلی. اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی دعا کو قبول کر کے یہاں لکھ دیا کہ تیری مغفرت کا فیصلہ. حج نہیں کیا اس نے, کوئی بہت بڑا نہیں کیا, مسجد مدرسہ نہیں بنایا, اس نے واش روم کی لائن میں اسے آگے کر دیا. کبھی یہ بوڑھا آدمی ہے, کہیں پریشانی نہ ہو, کبھی میں تھوڑی دیر برداشت کر لوں گا. عمل دیکھیے اور فیصلہ دیکھیے. تو اللہ فرماتے سارے اعمال نامے ہم ایسے کھول دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو اس وقت سے پہلے ہم سب کو صحیح رخ پر آنے کی, توبہ کرنے کی, تاکہ اس وقت کی فضیلت اور رسوائی سے بچ سکیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بیماروں کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیے. برحمتک یا ارحم الراحمین.